اچھا، اب ہم اپنا نیا ماڈیول شروع کر رہے ہیں۔ یہ ماڈیول نمبر 4 ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ ڈومین نمبر 2 کے ٹوٹل 5 ماڈیولز ہیں، اس کے اندر یہ ماڈیول نمبر 4 ہے جو کہ ملیشیس ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں۔ پہلا ٹاپک جو ہم کور کر رہے ہیں وہ تھریٹ اینڈ اٹیک انڈیکیٹرز ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اٹیک انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر انڈیکیٹرز آف اٹیک بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم IOA کہتے ہیں، اور انڈیکیٹرز آف کمپرومائز بھی ہوتے ہیں جو کہ انڈیکیٹر آف IOC کے نام سے کہلاتا ہے۔ اب کوئی بھی اٹیک اگر ہو رہا ہو تو اس کے کیا انڈیکیٹرز ہوں گے، اور اگر آپ کی کوئی بھی ڈیٹا یا کوئی بھی سینسٹیو انفارمیشن کمپرومائز ہو گئی تو اس کے کیا انڈیکیٹرز ہوں گے، وہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ڈیفینیشن اس کی یہ کہتی ہے کہ انڈیکیٹر آف اٹیک یہ ہوتا ہے کہ بیہیویئر اور ایکشن سجیسٹنگ این آن گوئنگ اٹیک ان اے سسٹم اور اے نیٹورک، کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایکشن یا سجیشنز یا کوئی بھی بیہیویئر ایسا نظر آ رہا ہو جس کے اندر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں انڈیکیٹر آف اٹیک۔ اب اس کی کیا وہ ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں یا انڈیکیشنز ہوتی ہیں، وہ ہم ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا ایگزامپل ہم اس طرح لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جو آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ہے، یعنی جو کہ ہمارے اپلوڈز ہیں، جو ہمارا ٹریفک باہر پہ جا رہا ہے، وہ ہمیں یہ کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا ایکسفلٹریشن ہو رہی ہے، یعنی ڈیٹا ہماری آرگنائزیشن سے باہر جا رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بہت ہائی آپ کے اپلوڈز آل آف اے سڈن شروع ہوں گے، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یو آر انڈر اٹیک۔ انڈیکیٹر آف کمپرومائز ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے آپ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جسے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے کمپرومائز ہوا ہو۔ اس کے اندر ایویڈنس ہوتا ہے ود ان سسٹم اور نیٹ ورک، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے سیکیورٹی بریچز کو ادھر ادھر، کہ کچھ چیزیں ایسے نارمل بیہیویئر نیٹ ورک کا نہیں ہے جو کہ آپ کا ہونا چاہیے، تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک چل رہا ہو۔ اب اس کا ایگزامپل ہے کہ ڈسکوری آف میل ویئر سگنیچرز، کہ اگر آپ کوئی میل ویئر سگنیچر اپنے نیٹ ورک کے اوپر دیکھتے ہیں، یا آپ کے کمپیوٹر لاگس کے اوپر آپ کو کوئی ان آتھورائزڈ ایکسیس یا سینسٹیو ڈیٹا نظر آتا ہے، تو اسے ہم انڈیکیٹر آف کمپرومائز کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کامن انڈیکیٹر آف اٹیکس جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں کہ کون کون سے ڈفرینٹ آپ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جسے دیکھ کے آپ کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ وی آر انڈر این اٹیک۔ اب اس کے اندر ان یوزول آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، ان ایکسپیکٹڈ ڈیٹا فلو جو کہ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو ہوگا کہ ایکسفلٹریشن ہو رہی ہے۔ پھر جیوگرافیکل ایریگولیرٹیز ہیں کہ آپ کو ڈیٹا آپ کا وہاں سے ایکسیس ہوگا یا ان IP ایڈریسز کے اوپر آپ کے سسٹم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں سے آپ کوئی بزنس نہیں کرتے۔ آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر ریڈ اینڈ رائٹ والیوم آل آف اے سڈن انکریز ہو سکتا ہے۔ آپ کی ان ایکسپیکٹڈ ایڈمن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کو جس وقت آپ کا ایڈمن موجود نہیں ہے اس وقت آپ کا سسٹم ایکسیس کیا گیا ہے۔ لاگ ان اناملیز کے اندر آپ جب اگین اس کے سیکیورٹی پروٹوکولز یا اس کے لاگس کے اندر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ فیلڈ اٹیمپٹس نظر آ رہی ہیں۔ ویب ٹریفک کے اندر ان یوزول یوزر ایجنٹ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ نان اسٹینڈرڈ براؤزر یا کوئی بھی اسکرپٹنگ ٹولز ہوتے ہیں۔ پھر اناملیز ہوتی ہیں ان پریولیج یوزر ایکسیس اکاؤنٹ ایکٹیویٹیز کے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے یوزرز کو ایڈمن ایکسیس نہیں دی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آف پیک آورز کے اندر ان ایڈمن اکاؤنٹس کے تھرو ان سسٹمز کو ایکسیس کیا گیا ہے۔ DNS ریکویسٹ اناملیز ہوتی ہیں کہ آل آف اے سڈن ہائی نمبر آف ریکویسٹ آئیں گی کسی بھی ملیشیس ڈومین کی جو کہ آپ یوزولی ایکسیس نہیں کرتے ہیں، اور کسی بھی فائل کی ان یوزول ماڈیفیکیشنز وغیرہ آپ کو نظر آئیں گی، جس کے اندر ان کی ٹائم سٹیمپس جو ہیں وہ بڑی رینڈملی چینج ہوئی ہوئی ہوں گی ان ڈیٹس کے اوپر جس کے اوپر آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کامن انڈیکیٹرز آف اٹیکس تھے۔ اب ہم اس کے بعد کامن انڈیکیٹرز آف کمپرومائز دیکھیں گے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیٹا ایکسفلٹریشن ہوتی ہے، اگین ڈیٹیکشن ہوتا ہے کہ سینسٹیو ڈیٹا ہمارا کچھ ان آتھورائز وغیرہ ڈیسٹینیشنز کے اوپر گیا ہے۔ ہم کچھ میل ویئر سگنیچر اگر پکڑتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک ان نون ایکٹیویٹیز یا کوئی ایک نون میلیشیس سگنیچر ہے جو کہ ہمارے اینٹی وائرس سلیوشن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ میل ویئر ہے اور وہ آپ کے نیٹ ورک پہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ان آتھورائزڈ ایکسیس ہوتی ہے سینسٹیو ڈیٹا کے اوپر کہ جو ڈیٹا آپ کا سینسٹیو ہے اسے کچھ ایسی مشین سے ایکسیس کیا گیا ہوتا ہے جو کہ یوزلی جو کہ الاؤڈ نہیں ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ سسٹم اینڈ اپلیکیشن چینجز، اس کے اندر کوئی بھی ان آتھورائزڈ ماڈیفیکیشنز ہوں گی، اس کی کنفیگریشن کے اندر کوئی یوزر ایڈ ہو گیا، کسی یوزر کی پرمیشنز چینج ہو گئی۔ ان یوزول اکاؤنٹ ایکٹیویٹی اگین ہوتی ہے جو کہ اس کا بیہیویئر یا لاگ ان ایکٹیویٹیز کو دکھاتا ہے اور لوکیشنز وغیرہ۔ سیکیورٹی سافٹ ویئر ٹیمپرنگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس کے کچھ الرٹس کینسل ہوئے
یا اس کے اندر کچھ پالیسیز ایسی بنی ہیں جو کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہے کہ کوئی سسٹم انڈر اٹیک ہے. سسپیشیس نیٹ ورک ٹریفک ہو سکتا ہے جس کے اندر آل آف اے سڈن کوئی بھی آپ کی بینڈ وڈتھ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے یا بہت زیادہ ڈیٹا اپلوڈ ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کے سسٹم کے اندر رجسٹری ماڈیفیکیشنز کسی قسم کی ہوئی ہیں, یا پھر آپ کسی قسم کا رینسم ویئر نیٹ ورک کے اوپر دیکھیں گے. اب یہ ساری چیزیں جب آپ کو نظر آئیں گی تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کامن انڈیکیٹر آف کمپرومائز ہے. جب ہم ان ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم لاک ہیڈ مارٹن کے فریم ورک کو نہیں بھول سکتے, کیونکہ اس نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ کس طرح نیٹ ورک کے اوپر آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں کسی بھی قسم کی ولنریبلٹیز کو. جو بھی کوئی اٹیکر کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر کسی قسم کی ویکنس دیکھے اور اسے اٹیک کرے, تو پہلے وہ ریکانیسنس کرتا ہے, یعنی دیکھتا ہے کہ نیٹ ورک کیسا ہے. پھر وہ اس کے حساب سے اپنے ٹول سلیکٹ کرتا ہے جسے ویپنائزیشن کہتے ہیں. پھر وہ انہیں ٹرانسفر کرتا ہے ان سسٹمز کے اوپر. جب وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو ان کی ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے. ایکسپلائٹیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹول ان ریموٹ کمپیوٹرز کے اوپر انسٹال ہوتے ہیں. جب وہ انسٹال ہو جاتے ہیں تو انہیں ریموٹلی ان سسٹمز کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول مل جاتا ہے کہ ریموٹلی وہ ان سارے سسٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس طرح ان کے اپنے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ ریچ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم سائبر کل چین بھی کہتے ہیں. اب جب ہم نے انڈیکیٹر آف اٹیکس اور انڈیکیٹر آف کمپرومائز دیکھ لیے تو ہمیں انسیڈنٹ رسپانس پلان بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو آپ اسے کس طرح سے ہینڈل کریں گے. اب اس کے اندر ہوتا ہے کہ پری ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشن اور پروسیجرز ہوتی ہیں جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے اور ریکور کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی انسیڈنٹس کو, تاکہ ہمارے سسٹم کو کم سے کم نقصان پہنچے اور ہم اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ چلا سکیں, جسے ہم بزنس کنٹینیوٹی پلان بھی کہتے ہیں. اب اس کے اندر ہم ساری چیزیں سینیریوز رکھتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, اگر دوسرا کوئی پرابلم آ جائے گی تو کیا کریں گے. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح دیتے ہیں کہ سٹیپس جو کہ ہم انکلوڈ کرتے ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, اسے اس جگہ پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسے وہاں سے نکالنے کے لیے, اور پھر ریکور کرنے کے لیے, اور پھر ریکوری کے بعد اس کے انالیسس کے لیے کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, اور نیکسٹ ٹائم اسے کیسے ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر اس ساری چیزوں کو ریکارڈ رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے سسٹمز کو فیوچر میں اس قسم کی کسی بھی پرابلم سے بچا سکیں. تو اس کے بعد ہمارا یہ ورڈ کلاؤڈ آ گیا. اگین گو تھرو اٹ, میک شور کہ آپ کو یہ سارے پسند ہوں, اور اگر آپ کو ویڈیوز لائک کر رہے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کریں. میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے, تو تاکہ ہم کنٹینیو کریں اپنے باقی سلائڈز اور پروگرام کے ساتھ.